ڈی ایس پی معاویہ، کیا کارکردگی ہے؟ کل رات سے آپ کی طرف سے اتنی خاموشی ہونی نہیں چاہیے تھی، تو کیا وجہ ہے اس قدر جامد خاموشی کی؟ آئی جی صاحب کی کال آئی تو اس نے گہری سانس لی اور ان کے استفسار پر بے ساختہ جیل میں بیٹھی ہوئی لڑکی پر نظر گئی۔ سر، میں اس کیس کو پرسنلی ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے علاوہ کوئی اور اس کو ڈیل نہ کرے۔ اس کی عجیب و غریب خواہش پر آئی جی صاحب سیدھے ہو کر بیٹھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے اس کیس کو آگے لے جانے کے لیے بہت محنت کی ہے، لیکن معاویہ، یہ بہت خطرناک کیس ہے۔ تمہیں اس کے لیے بہت سے لوگوں کی معاونت کی ضرورت ہوگی۔ وہ اپنے پیشے سے بہت مخلص تھے اور آج تک ایمانداری کے ساتھ ہی کام کرتے آئے تھے، اور معاویہ بھی ان کو اپنے جیسا لگتا تھا کہ جو بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ اس کو پرسنلی بہت ہی فیور بھی دیتے تھے اور اسے پسند بھی کرتے تھے۔ وہ کسی اپنے کو بھی فیور دینے کے حق میں نہیں تھا، اسی لیے تو اس کو یہاں کے لوگ بہت پسند کرتے تھے اور اسے نہ چاہ کر بھی ڈرتے تھے۔ اور جو ایریا اس کے اندر تھا، وہاں پر جرائم کی شرح میں واضح کمی آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے لیے ایوارڈ بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا، جو ابھی اس نے لینا تھا۔ سر، میں آپ کی بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن یوں سمجھیں کہ میں اس کیس کو بہت گہرائی سے جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، اور سب لوگ میری اس سے مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے لہجے میں اس نے ان کو قائل کرنے والے انداز میں کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کو نہیں ٹال سکیں گے۔ مجھے تم پر پورا اعتبار ہے، اسی لیے تو میں نے ابھی تک تمہارا ٹرانسفر نہیں کروایا۔ میں بس تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ پینسل سے اپنے ماتھے کی کن پٹی کو کھجاتے ہوئے انہوں نے کہا، آپ کے اتنے کنسرن اور پرواہ کا بہت شکریہ سر، لیکن اگر میں اپنی خود حفاظت نہیں کر سکوں گا تو اس ملک کی اور اس ملک کے لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکوں گا؟ میرے بارے میں فکر مند نہ ہوا کریں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بہت یقین اور اعتماد تھا۔ نہ چاہ کر بھی آئی جی صاحب مسکرا دیے کہ یہ شخص شکل سے ہی نہیں، دل اور دماغ سے بھی بڑا چھا جانے والا تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس کیس کو اکیلے ہینڈل کرو، لیکن جہاں پر ذرا سی بھی مشکل ہو تو ہم تمہارے لیے حاضر ہیں۔ آئی جی جاوید صاحب نے اسے یقین دلایا تو وہ مسکرایا۔ جی سر، آپ فکر مت کریں۔ مسکرا کر کہنے کے بعد الوداعی کلمات کہے اور کال کاٹ دی۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے وہ جیل میں بیٹھی اس خوبصورت ترین لڑکی کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ کم عمر تھی، لیکن اس کے حلیے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک امیر خاندان کی کوئی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ کیسی تربیت کرتے ہیں یہ لوگ اپنی اولادوں کی؟ پیسہ دے دیتے ہیں مگر وقت نہیں دے پاتے، اور یہ بچے کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ بہت پریشانی سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے بچا لے، مگر جس کیس میں وہ اسے یہاں پر لے کر آیا تھا اس کا بچنا ناممکن تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ بے شک وہ بگڑی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اسے پھر بھی معصوم لگ رہی تھی۔ چند ثانیے سے دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا تھا، اور پھر اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اسے دیکھا تھا تو فوراً مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ منظر سامنے آ گیا۔ وہ جلدی جلدی چلتا ہوا شاپنگ مال میں جا رہا تھا۔ اس کی ابھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، تو گھڑی دیکھتا ہوا وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ دفتر سے تو ٹائم سے نکلا تھا، لیکن پھر بھی ٹریفک اتنا زیادہ تھا کہ پہلے اس میں پھنس گیا، اور پھر یہاں پہنچتے پہنچتے اسے کافی وقت لگ گیا۔ اس کے ہر انداز سے جلد بازی جھلک رہی تھی، اور وہ اس پورشن کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی میٹنگ تھی۔ تبھی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو بچا پاتا، وہ اس سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھوں میں موجود آئس کریم اس کے 3 پیس سوٹ پر لگ گئی۔ او مسٹر، دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ حد ہو گئی ہے، میرے کپڑے خراب کر دیا آپ نے۔ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی کہ آگے پیچھے والے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔
جبکہ وہ بے یقینی سے پہلے اپنے سوٹ اور پھر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی ڈھٹائی کی کوئی حد نہیں تھی کہ وولٹا اسی پر غصہ نکال رہی تھی۔ حالانکہ اگر کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا تو واضح معلوم ہو جاتا کہ غلطی سراسر اس لڑکی کی تھی۔ میں اپنے دھیان میں چل رہا تھا۔ سوٹ تم نے خراب کیا ہے، ابھی میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا دماغ درست کر دے، لیکن ایک طرف وہ ڈی ایس پی تھا اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ جو میٹنگ اس کے ساتھ کرنے آئے ہیں کہیں جان پوچھ کر انہوں نے یہ سب نہ کیا ہو۔ ان کے سینئرز کبھی کبھار ان کے غصے کو یوں بھی چیک کر لیا کرتے تھے۔ سو پہلا خیال یہی آیا تھا اور اس نے یہی سوچ لیا کہ اسی لیے ایسا ہوا ہوگا۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے جناب، آپ ہی بغیر دیکھے چل رہے تھے۔ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے خود کو۔ جانتی ہوں میں اچھی طرح آپ جیسے لوگوں کی اوقات۔ ذرا سی لڑکیاں کیا دیکھ لیں رال ٹپکنے لگتی ہے۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ آئس کریم کا ٹکڑا اس پر پھینک کر وہاں سے چلی گئی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو بالوں سے پکڑ کر شاپنگ مال کی عمارت سے نیچے گرا دے، لیکن اس وقت میٹنگ زیادہ ضروری تھی۔ ان کو معذرت کا میسج کرتا وہ واش روم کی طرف آیا۔ اگر لڑکی تم زندگی میں مجھے کبھی بھی ملی تو میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا۔ وہ حیران رہ گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے پاس آیا اور نظروں سے اس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ تبھی زورا فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ کب سے شور کر رہی تھی تو ایک پولیس والا آیا۔ صاحب جی، اس لڑکی نے دماغ چاٹ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ پولیس والے نے بتایا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چلے جانے کو کہا۔ فرماؤ۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ لڑکی اس قدر برے کاموں میں ملوث ہوگی۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ سلیم جو فون چیک کروا رہا تھا اس میں سے کچھ بھی ایسا نہ نکلے کہ جو اسے گنہگار ثابت کروا دے۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ دیکھو پولیس والے، یہ سب غلط فہمی ہے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دو ورنہ میرا بابا تمہارے ٹکڑے۔ ابھی زہرا بول ہی رہی تھی جب معاویہ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ زہرا زمین پر اوندھے منہ گرتی خوف سے معاویہ کو دیکھنے لگی، جو اب اس کے سامنے کرسی رکھ کر اس پر تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں۔ سدرا بیگم کے کہنے پر زہرا نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھا۔ لگا دی آپ نے میری شکایت ان کو، مل گیا سکون آپ کی منافقانہ رگ کو۔ کیوں آپ کو میری خوشی راس نہیں آتی؟ مجھے لگتا ہے آپ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ میں نے آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کی۔ مجھے آپ کو آپ کی حد میں روز اول سے ہی رکھ دینا چاہیے تھا۔ زہرا نے خاصی بدتمیزی سے کہتے ہوئے سینے پر بازو باندھے اور ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تمیز سے بات کرو، وہ تمہاری ماں ہے زہرا، کوئی ملازمہ نہیں جو تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو۔ مت بھولو کہ تمہاری ماں ہے۔ رفیق خان نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی بیٹی کو گھورا تو وہ ان کے وہاں آنے پر چونک گئی۔ مت بھولیں آپ بھی کہ سوتیلی ماں ہے، ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اور آپ کو بھی بار بار یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا نے دانت پیستے ہوئے ان کو دیکھا۔ میرے لاڈ اور پیار نے تمہیں بگاڑ دیا۔ اول تو میں بگڑی نہیں ہوں، اور اگر میں بگڑی ہوں تو آپ کی دوسری شادی کرنے کی وجہ سے بگڑی ہوں۔ وہ چلا کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور پیچھے سے وہ لب بھینچ کر کھڑے رہ گئے۔ تم اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو، دراصل ماں کی دوری نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ وہ چند ہفتے پہلے آئی بیوی کے سامنے خوامخواہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ اولاد نے حرکت ہی ایسی کر دی تھی۔ میں بس آپ کی وجہ سے اس کی ہر بات کو برداشت کرتی ہوں، لیکن اس کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، جو کہ میں برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ میری سیلف ریسپیکٹ کو وہ بری طرح چوٹ پہنچا رہی ہے۔ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہے کہ میرے پاس سر چھپانے کے لیے بھی یہ آسمان کم پڑ جاتا ہے۔ سدرا بیگم نے دکھ بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا تو وہ ان سے خواہ اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی نظریں چرانے لگے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی فطرت اچھی طرح سے معلوم ہو گئی تھی۔ وہ انہیں شرمندہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہی تھی۔
चलो अब तुम बच्चों की तरह तो मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। वो सर झटक कर वहां से चले गए, जबकि सिद्रा बेगम ने कुछ सोचते हुए उसके कमरे की तरफ देखा। तुम्हारे साथ मैंने अपना रवैया अच्छा रखने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी अच्छाई रास नहीं आई। अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही दम लूंगी। जब कोई आपकी अच्छाइयों का नाजायज़ फ़ायदा उठाए और नीच हरकतें करे तो उसे उसके लेवल पर जाकर ही सबक सिखाना अक्लमंदी है। उन्होंने चेहरे पर आई लटों को उंगलियों पर लपेटते हुए पता नहीं क्या मंसूबा बनाया। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। अगली सुबह वो लोग नाश्ता कर रहे थे जब उनके पास पहुंच गई। बेटा नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवाया है। सिद्रा बेगम ने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा तो उसके माथे की रगें तन गईं। मोहतरमा, XYZ, मैं जब भी अपने बाबा से बात कर रही हूँ तो प्लीज़ आप हमारे दरमियान मत आया करें, क्योंकि मुझे अपने और बाबा के दरमियान आने वाले लोगों से शदीद नफरत है। उनकी तरफ पलटकर सुर्ख होती नज़रों से देखते हुए उसने कहा, सॉरी, मैं तो बस नाश्ता। उन्होंने शर्मिंदा होते कपकपाते होंठों के साथ कहा, जबकि उसे उनकी अदाकारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अलबत्ता रफ़ीक खान हैरानगी से अपनी बेटी को देख रहे थे कि जो कभी भी इतनी बदतमीज़ नहीं रही थी। प्लीज़ ये ढोंग रचाना बंद कर दें। बाबा की ज़िंदगी में आप जगह बना चुकी हैं, तो यूँ ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाबा को आपकी ये असलियत और आपका ये दिखावा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरी आंखें सलामत हैं और मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसे लोगों से शदीद नफ़रत है। सो आइंदा ये ड्रामा तो बिल्कुल मत करिएगा कि मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं या खाना लेकर आई हैं। इस 2 नंबर अदाकारी के साथ किए गए दिखावे से बाबा मुतासिर हो सकते हैं, मैं नहीं। उसे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि बाबा से बात करते हुए वो उनके दरमियान आ गई थी। सो जो उसके दिलो दिमाग में आया उसने फौरन कह दिया, जबकि बाबा का गुस्सा हद को छू गया। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस औरत से बात कैसे कर रही हो ज़ारा? तुम इसे माँ नहीं मानती, माँ का दर्जा नहीं दे सकती, लेकिन कम अज़ कम इसकी उम्र और इस मर्तबे का ही ख्याल रख लो कि वो तुम्हारे बाप की बीवी है। रफ़ीक साहब ने खड़े होकर गुस्से से उसे देखा, जबकि उसे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि बाबा जो उससे कभी भी गुस्से से बात नहीं करते थे, इस औरत की वजह से अब उस पर चिल्लाने भी लगे थे। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, ये आपके सामने मुनाफकत करती हैं। ये हकीकतन बहुत बुरी औरत है और इसका अंदाज़ा आपको जल्द हो जाएगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पता नहीं क्या कर डाले। तुम बहुत बदतमीज़ लड़की हो ज़ारा, और मुझे आज शदीद शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरी बेटी हो। एक बाप आज ये सोचकर शर्मिंदा हो रहा है कि उसकी बेटी ऐसी सोच की मालिक है। बतौर बाप मैंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की कि मैं अपनी बेटी की बेहतरीन तरबियत कर सकूं, लेकिन मैं नाकाम हो गया। फिर मैंने इसलिए शादी कर ली कि शायद कोई और औरत आकर इस घर को संभाल ले, मगर तुम उसको भी टिकने नहीं दे रही। खुदा के लिए, तुम्हारा बाप थक गया है। उसकी ज़िंदगी में मज़ीद आजमाइशें लाना बंद कर दो। उसके बाबा ने हाथ जोड़ते हुए जिस तरह हारे हुए अंदाज में कहा तो ज़ोहरा को लगा किसी ने खान विला उसके सर पर गिरा दिया हो। वो उसकी बात सुने बगैर वहाँ से जा चुके थे, जबकि उनके जाने के बाद सिद्रा बेगम ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, मैं तुम्हारी उस दिन की जलालत नहीं भूली जब तुमने भरी पार्टी में मुझे ये कहकर जलील किया था कि तुम लोग तो ऐसे मुलाजिम भी नहीं रखते जिनके पास डिग्री ना हो, और तुम्हारे बाबा ने ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़र को बुला लिया है। हालांकि हमारी कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर अचानक होने वाली बारिश का था, लेकिन तुमने अपनी सालगिरह वाले दिन मुझे जितना जलील किया था, मेरी टीम के सामने मेरी बेइज्जती की थी, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगी। फिर तुम्हारे बाबा से शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं था, वो सरअंजाम दे दिया। फिर यहाँ आकर भी मैंने तुम्हारे साथ ताउन करने की कोशिश की, लेकिन तुमने
हर लम्हा मुझे जलीलो ख्वार किया, और अब जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की नज़रों में मज़ीद नहीं गिरा दूंगी तो मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे अपना कारोबार बंद करके यहाँ आना पड़ा, और यहाँ आकर मुझे जलालत तो नहीं सहनी थी ना, क्योंकि मैं लंबा सफ़र काट कर आई थी। तुम कहती थी कि तुम्हारे बाबा जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देख लिया तुमने, फिर आज तुम्हारे बाबा की आंखों में तुम्हारे लिए किस कदर मायूसी और बेजारगी थी। बहुत जल्द नफरत में बदल जाएगी। आई एम ऑलरेडी फीलिंग सैड फॉर यू हनी। सिद्रा बेगम ने उसका चेहरा थपथपा कर यूं कहा कि जैसे उनसे ज़्यादा उससे कोई और हमदर्दी कर ही ना सकता हो, और वो सिद्रा बेगम के इरादे और मकसद जानकर बेयकीनी से उनको देख रही थी। उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि वो इस कदर मुश्किलात उसके लिए खड़ी करने वाली हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो हंसते हुए वहां से चली गई। मैं बाबा के दिल में अपने लिए नफरत नहीं आने दूंगी। मैं इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है जब जब ये मेरे सामने आएगी तो मेरा जब जवाब देता जाएगा। इससे बाबा मुझसे मज़ीद बदगुमान हो जाएंगे, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। चेहरा हाथों में छुपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। इतना अरसा गुजरा था, कुछ भी क्या बाबा ने उसे कभी डांटा तक नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट होने का फैसला कर चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठकर उसने जैन को बताया तो वो सुनकर चौंक गया और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? क्यों तुम हॉस्टल में रहोगी? तुम्हारा यहाँ पर घर है, और वैसे भी मामू ने तुम्हें गाड़ी दी हुई है, तो तुम्हारी हॉस्टल में रहने की कोई तुक नहीं बनती। उसे देखकर उसने उलझते हुए पूछा। वो इसकी पुप्पो का बेटा था। वो इसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था, तो उसके पेशे नज़र ही काफ़ी हैरानगी से पूछ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो इस घर से कितनी मोहब्बत करती थी। इसीलिए मामू के फोर्स करने के बावजूद वो पढ़ने के लिए बैरून मुल्क नहीं गई थी, और अब अगर वो घर छोड़ने का फैसला कर रही थी तो बात यकीनन कोई बड़ी हुई थी। बस मैं घर में रह रहकर बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती जा रही हूँ जैन। मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगी। अगर मैं कुछ अर्सा वहाँ पर मज़ीद रही तो मैं वहाँ पर उस औरत के साथ एक छत तले नहीं रह सकती। मुझे उसके साथ रहते हुए घुटन होती है। वो बहुत तेज़ औरत है। हर बार कुछ ना कुछ कहकर वो पापा को मुझसे बदगुमान कर देती है। इस लम्हे वो बहुत टूटी हुई लड़की लग रही थी। वो जोहरा बिल्कुल नहीं लग रही थी जो किसी का भी दिमाग दुरुस्त करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती थी। देखो, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो वहाँ पर खड़े होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने किसी वजह से ही ये फैसला लिया होगा। मुझे भी सिद्रा मोमानी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें यह हकीकत भी कबूल करनी पड़ेगी कि अगर तुम वहाँ से निकल गई तो उनका तो मकसद पूरा हो जाएगा, और तुम बेवकूफ़ हो जो अपना इतना महलों जैसा घर होते हुए भी हॉस्टल की खज्जल ख्वारी को बर्दाश्त करोगी। जैन उससे बहुत मोहब्बत करता था, सो उसके जाने का सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गया था। वो जानता था कि वो हॉस्टल की ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जैन, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही अगली ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना है कि वो कैसी होगी। बस मुझे वक्ती तौर पर इस घर से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी ना दूर हुई तो बाबा सारी ज़िंदगी के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस घर में रहकर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। वो औरत जब मेरे सामने आती है तो मुझे एहसास होता है कि उसने बाबा को मुझसे दूर कर दिया है, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरी ज़िंदगी में बाबा ही थे जिनको मैं शेयर नहीं कर सकती थी, और उनको शेयर करने की तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता। बहुत मुश्किलों से अपने आंसुओं पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम कहो तो मैं मामू से बात करके उनको सब सच बताऊं? ज़ैन ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए इजाज़त चाही। बिल्कुल भी नहीं।
وہ بہت چالاک عورت ہے اور تمہارے بھی خلاف ہو جائے گی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے منع کر دیا۔ دیکھو، یہ فیصلہ تم سراسر غلط کر رہی ہو اور جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنے دماغ سے سوچنا چاہیے، نہ کہ دل سے۔ زین نے اپنی آخری سی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے اور اس کی ایک نہیں سنے گی اگر وہ فیصلہ کر چکی ہے۔ زین، مجھے جب بابا نے کہا کہ مجھے ایسی بیٹی ہونے پر وہ شرمندہ ہو رہے ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے جذبات میں آ کر بہت غلطیاں کر دی ہیں۔ اب مزید میں کچھ نہیں سن سکتی، ورنہ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ تم تو جانتے ہو کہ میں سدا کی جذباتی ہوں، اور اس عورت نے جب بھی کوئی بات کی تو میرا ضبط جواب دے جائے گا، اور میں یقیناً یا اسے مار دوں گی یا خود کو مار دوں گی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی تو زین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تم ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہو، میں سارے انتظامات کروا دوں گا، زین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کے لیے فکر مت کرو، تم جانتے ہو مجھے کسی کی مدد لینا پسند نہیں ہے، وہ میں انتظامات خود کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ گھر واپس آ کر اس نے جلدی سے اپنا سامان پیک کر لیا۔ ہاسٹل میں وہ آج ہی فارم سبمٹ کروا آئی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے سدرا کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے بابا کی طرف دیکھا۔ بولو۔ ان کا لہجہ خاصا سرد تھا، وہ شاید اسے ابھی تک ناراض تھے۔ بابا، میں کچھ عرصے کے لیے ہاسٹل جانا چاہتی ہوں۔ انگلیاں چٹخاتے ہوئے اس نے بابا سے کہا تو فوراً اس کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ ہاسٹل کیوں جانا چاہتی ہے؟ اب کی بار ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ بابا، مجھے لگ رہا ہے میں اس گھر میں رہ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس بار میں اجازت لینے نہیں، آپ کو بس بتانے آئی ہوں۔ آپ مجھ سے شدید بدگمان ہو چکے ہیں، اور اگر میں یہاں پر رہی تو آپ کو مزید بدگمان کرتی رہوں گی۔ مجھے لگتا ہے ان سب جھگڑوں میں آپ کو کھو دوں گی۔ آپ کے اور میرے رشتے کا بھرم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نہ میں نے آج تک آپ کو صفائی دی ہے اور نہ ہی مجھے اس کا طریقہ آتا ہے۔ اس لیے کچھ عرصہ اس گھر سے جب دور رہوں گی تو شاید سیکھ جاؤں گی، اور آپ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ آپ کی بیٹی اتنی بھی غلط نہیں تھی جتنا اسے پورٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ان سے بات کرتے ہوئے وہ رو پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اس نے مضبوطی سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چند لمحے ان کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ کہیں گے، اسے روکنے کی کوشش کریں گے، اسے بتائیں گے کہ وہ اہم ہے اور اس کے بغیر یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ وہ گھر چھوڑ کر مت جائے، وہ جیسے چاہے گی ویسا ہوگا۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف سے صرف خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے لگا کہ وہ کھڑے کھڑے ایک جنگ ہار گئی ہے، تو وہاں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر چلی گئی۔ اس کی توقعات بہت بری طرح ٹوٹی تھی، اور بابا سے وابستہ کی گئی پہلی بار کی توقعات تھی جو اس قدر بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ انہیں مجھے روکنا چاہیے تھا، انہوں نے تو شکر کیا ہے کہ میری ان سے جان چھوٹ رہی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ میں یہاں بغیر اے سی کے ایک لمحہ نہیں رہ سکتی؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ کتنے لاڈوں سے انہوں نے مجھے پالا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ ہاسٹل کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے؟ اس سب کے باوجود وہ خاموش رہے، جس کا مطلب ہے کہ میں پہلے ہی اپنے بابا کو کھو چکی ہوں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بلند آواز میں روئے، لیکن اپنا تماشا بنانا اسے بالکل مقصود نہیں تھا۔ سو بیڈ پر اوندھے منہ گرتے ہوئے اس نے اپنی آنسوؤں کو خاموشی کے ساتھ بیڈ شیٹ میں جذب ہونے دیا۔ یہ اس کی یہاں پر آخری رات تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کب واپس دوبارہ اسے یہ کمرہ نصیب ہوگا۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ کمرہ اسے دوبارہ زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد سدرا بیگم نے رفیق خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔
اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور زندگی میں پہلا فیصلہ ٹھیک کیا ہے۔ اس کا فی الحال اس گھر سے دور ہونا بہت ضروری ہے۔ دور ہو کر وہ سنبھل جائے گی اور تمہیں بھی قبول کر لے گی۔ وہ پتہ نہیں کس کو سب سے زیادہ تسلی دے رہے تھے، لیکن اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ مسکرا دیں کیونکہ جنگ جیت گئی تھی۔ بہت ناز تھا تمہیں اس گھر پر اور اپنے باپ پر۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی سب کچھ چھوڑ دو گی اور ہمت ہار کر یہاں سے چلی جاؤ گی۔ وہ اگلی صبح جب وہاں سے جانے لگی تو اسی طرح سے یہ جملہ اس سے کہہ کر اس کا دل چیر دیا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ ہاسٹل آ کر پہلے تو اسے کوئی کمرہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہاں رہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ چاہے لاکھ بہادر بننے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اکیلا فلیٹ لے کر اس میں رہ سکتی۔ تقریباً اسے وہاں پر رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور شکر کی بات یہ تھی کہ اس کی روم میٹ کافی اچھی تھی اور وہ کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کی روم میٹ کا نام صبا تھا، اور وہ ویسے تو ایوریج گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ زہرا تو یہ سب دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی تھی کہ اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا، حالانکہ یونیورسٹی میں اسے لیپ ٹاپ پر فون دونوں کی ضرورت تھی، لیکن اس نے زہرا کو بتایا کہ وہ فون لینا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ زہرا نے اسے فون لے کر دینے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مناسب سمجھو تو جب مجھے فون اور لیپ ٹاپ یوز کرنا ہوگا تو میں تمہارا کر لوں گی۔ تو زہرا کی ویسے بھی وہ کافی اچھی دوست بن گئی تھی، اسی لیے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خود تو وہ ویسے بھی فون کم یوز کرتی تھی، اسی لیے اس کا فون اکثر اوقات اسی کے استعمال میں رہتا تھا۔ وہ شاید کوئی آن لائن جاب کر رہی تھی۔ اس نے ہی زہرا کو بتایا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور زہرا کو باقاعدہ اس پر ترس آیا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور اسے بابا بہت یاد آ رہے تھے، لیکن بابا اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ تقریباً اسے وہاں پر رہتے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے، تو جب بابا آئے تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس رونے میں شکوہ تھا کہ انہوں نے وہاں سے آتے ہوئے بھی 5 ماہ لگا دیے تھے، اور یہ وہی بابا تھے جو اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتے تھے۔ چلو اب تم واپس چلو، غصہ اتر گیا ہوگا۔ بابا نے اسے واپس چلنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ چند مہینوں بعد واپس آ جائے گی، لیکن فی الحال اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ عورت وہاں پر ہوگی اور وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ذرا ذرا سی باتوں کو بابا کو شکایت لگا دیتی تھی اور زندگی اجیرن کر کے رکھے ہوئی تھی۔ سو اس نے یہاں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور بابا سے بھی مشکلوں سے اسے اجازت مل گئی۔ زین کو بھی اس نے اپنی خوشی میں شامل کیا اور بتایا کہ بابا اسے لینے آئے ہوئے تھے۔ زین بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ ایک روز اس کی دوست کو اچانک واپس جانا پڑ گیا۔ اس کے گلے لگ کر وہ بہت روئی اور اسے معافیاں بھی مانگی۔ یہ کہا کہ میں دوبارہ شاید تم سے کبھی نہ مل سکوں گی، لیکن میری وجہ سے اگر تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آئی تو معاف کر دینا، کیونکہ میں کبھی اتنا برا نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن مجھے حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ زہرا کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کا اچانک جانا بہت پریشان کر گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور دوست بھی نہیں بن سکی تھی۔ اسی رات ان کے ہاسٹل پر چھاپا پڑا اور اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ کیس ڈی ایس پی معاویہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست نے جب بتایا کہ یہی لڑکی گینگ کا سب سے بڑا حصہ تھی، اسی نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور ملک میں فحاشی پھیلائی ہوئی تھی، یہی لڑکیوں کو آگے بیچتی تھی اور پیسے کماتی تھی، جبکہ معاویہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہے۔ پہلی ملاقات میں یہ لڑکی زہر لگی تھی، لیکن آج اسے یہ بالکل بے قصور لگ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ زہرا زمین پر اوندھے منہ گرتی خوف سے معاویہ کو دیکھنے لگی، جو اب اس کے سامنے کرسی رکھ کر اس پر دوبارہ ہاتھ اٹھانے لگا تھا، جو کہ سوچتے ہوئے روک لیا۔
اس نے منت کی کہ وہ اس کی زین سے بات کروا دے۔ پہلے تو اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا، لیکن پھر زین سے بات کروا کر جب اسے سب بتایا تو وہ فوراً تھانے آ گیا۔ لیکن جب وہاں پر دیکھا تھا تو ثبوت زہرہ کے خلاف جا رہا تھا، اور وہ اتنی سی بات پر بدگمان ہو گیا کہ شاید وہ اسی لیے ہاسٹل میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ زہرہ روتی رہی، صفائی دیتی رہی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے تم جیسی لڑکی سے نفرت ہے جو معصومیت کے لبادے میں یہ سب کچھ کرتی پھرے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور ساتھ چھوڑنے والوں میں پہلا شخص وہی تھا۔ معاویہ اب کافی پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے ساری کہانی بتاؤ، ورنہ تمہارا یہاں سے نکلنے کا کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ تم بری طرح پھنس گئی ہو یا پھنسا دی گئی ہو۔ اس نے ڈر کر پہلے اسے دیکھا اور پھر ساری کہانی سنا دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں، اس کی دوست تھی، اور اس پر شدید غصہ آیا تھا کہ اپنی بے وقوفی میں بہت بڑی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا حل کرے۔ اس کا ایک ہی حل ہے۔ جب سارا مسئلہ اس نے سلیم کے آگے پیش کیا تو اس نے فوراً جو حل پیش کیا وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن اسے اس وقت یہی حل مناسب لگا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد میں سب سے یہی کہوں گا کہ تمہارا اس کھیل میں کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے تمہیں وہاں پر بھیجا تھا۔ اس دوست کا پتہ میں لگوا رہا ہوں، بہت جلد وہ ہاتھ لگ جائے گی، لیکن تمہیں بھی بے قصور قرار دے کر یہاں سے نکلوانے کے لیے تمہارا میرے ساتھ نکاح میں ہونا ضروری ہے۔ وہ اس بات کے لیے راضی نہ ہوتی، لیکن زین اسے دھوکہ دے کر جا چکا تھا، اور معاویہ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بابا کو اس نے کال کی تھی، لیکن وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور ان سے بات ہو پانا ناممکن تھا۔ اسے نکاح ہو گیا مگر مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ معاویہ اسے لے کر گھر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا اور یہاں پر دونوں نے اپنی رہائش شروع کر دی۔ معاویہ اپنے کام میں کافی زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ اس کو لے کر فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ ایک سرا ہاتھ لگتا تھا تو اس کو پکڑنے کے چکر میں پوری کہانی الجھ جاتی تھی۔ دل کر رہا ہے تمہیں کسی بلڈنگ سے گرا دوں یا پھر دوبارہ تمہیں اس کیس میں پھنسا دوں۔ تمہارے بھروسے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم میں کچھ عقل ہونی چاہیے۔ کوئی دوستوں پر اتنا بھروسہ کیسے کرتا ہے کہ اسے اپنے پرسنل استعمال کی چیزیں دے دے؟ تمہاری اس دوست نے یہاں سے پتہ نہیں کون کون سے غیر اخلاقی حرکت کی ہوئی ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ ایک روز معاویہ تھکا ہوا آیا اور اس پر شدید غصہ کیا، کیونکہ کیس جتنا سادہ لگ رہا تھا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ رونے لگی۔ میرا کیا قصور ہے جو میں نے آج تک ہمیشہ سب کو اچھا سمجھا ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہی دو دو ہاتھ کر جائیں گے۔ میں نے تو آج تک جس کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کی وہی گلے پڑ گیا۔ وہ رو رو کر ہچکیوں میں بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کر پائی تو معاویہ کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ یقین کرو صرف اسی وجہ سے بچی ہوئی ہو کیونکہ میں نے ان سے کہا ہے کہ تم بہت پہلے سے میرے نکاح میں تھی، اور اس کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے میں نے تمہیں اس ہاسٹل میں بھیجا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی کچھ نہیں لگتی، پھر کیا وجہ ہے؟ میں زین کو اپنا سمجھتی تھی، لیکن وہ تو مشکل وقت میں سب سے پہلے میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی اور وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ معاویہ اس کے سوال پر چونک گیا۔ وہ تو ابھی خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ ایسا کیا تھا۔ جو بھی ہو تم اس کو چھوڑو، پہلے تم کانٹیکٹ کرو۔ کیا تمہارے بابا واپس آ گئے ہیں؟ اس کے بعد سن کر فون اسے دیا تو وہ دوبارہ بابا سے کانٹیکٹ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بابا نے فون اٹھایا
तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए थे, लेकिन वो डर रही थी कि अगर ज़ैन की तरह बाबा ने भी उस पर भरोसा ना किया तो क्या होगा। कहीं वो ये ना समझे कि उसने हॉस्टल जाने की जिद इसीलिए की थी। बाबा वहां पर आ गए थे, लेकिन वो उस पर मुकम्मल भरोसा कर रहे थे। माविया को ज़ाती तौर पर जानते थे और माविया को भी हैरत हुई थी कि वो उनसे काफ़ी मुलाकातें कर चुका था और वो उनको काफ़ी अच्छी तरह जानता था। इसीलिए इनके निकाह को भी उन्होंने सराहा था। बाबा ने उसे गले लगाकर तसल्ली दी थी और कहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो भी बाबा की सपोर्ट पाकर मजबूत महसूस करने लगी। तो वहां पर ही दिल कमज़ोर हो गया। बाबा उसे वापस अपने साथ ले आए थे। माविया उसको रोकना चाहता था, एतराज़ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि इसका उस पर कोई हक नहीं था। उसके जाने के बाद घर में काफ़ी बेरौनकी हो गई थी। घर जाकर सिदरा बेगम का मूड पहले तो ख़राब हो गया था, लेकिन बाबा ने उसे वार्न कर दिया था कि अब की बार तुम मेरे और मेरी बेटी के बीच में आने की कोशिश नहीं करोगी, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतनी खज्जल ख्वारी देखने के बाद उसने खुद ही फैसला किया कि सिदरा बेगम से बात करके उनके और अपने ताल्लुकात को ठीक कर लेगी, क्योंकि उसे मालूम था कि जब इस घर से चली जाएगी तो उसके बाबा का ख्याल रखने के लिए सिदरा का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। सो ये फैसला उन सब के हक में बेहतरीन था और सिदरा बेगम ने भी उसे माफ़ कर दिया था। चंद हफ्तों बाद माविया के केस में एक मोड़ आया जब वो लड़की मिल गई। माविया ने उस लड़की को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के बारे में सोचा हुआ था। उसने इतनी चालाकी से इतनी ज़्यादा लड़कियों को फंसा दिया था कि उनको खुद भी मालूम नहीं था कि उनका जुर्म क्या था। लेकिन उसके मिल जाने के बाद बाकी लड़कियों के लिए बहुत से रास्ते आसान हो गए और आईजी बहुत खुश हुए थे कि उसने सारे केस को किस कदर समझदारी के साथ हैंडल किया था। उस रोज़ उसे टीवी पर ही शील्ड से नवाजा गया था। वो पहली बार अपने दिल में उसके लिए कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसके साथ गुजरे हुए दिन रात याद आने लगे थे। गो के वो लोग अलग अलग कमरों में रहते थे, लेकिन कभी कभार एक मेज़ पर खाना खा लिया करते थे। और पता नहीं क्यों एकदम से उसे कोई शिद्दत से याद आने लगा और यूं लगने लगा था कि जैसे जिंदगी का कोई अहम हिस्सा उससे अलग हो। फिर बाबा घर आ गए और उन्होंने कहा कि मुआविया मुझे हैरान कर चुका है और मैं उसकी दानाई का मोतरफ हो चुका हूँ कि उसने किस कदर समझदारी का मुजाहिरा करते हुए तुम्हें इस केस से निकाला। तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसकी शानदार सी दावत करनी चाहिए? तो जोरा ये सुनकर खुश हो गई थी और फौरन हामी भर ली। सिदरा और उसने मिलकर अच्छा खासा इंतज़ाम कर लिया। उसे इतने दिनों बाद देखकर जोरा को बहुत अच्छा लगा था और यूं लग रहा था कि जैसे आंखों ने मुद्दतों के बाद सुकून पाया हो। यूं ही बातें करते करते काफ़ी देर गुजर गई। वो वहाँ से उठकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन बाबा ने भेज दिया था कि शायद बहुत सी कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे। दरवाजे में रुककर उसने पलटकर मुआविया की तरफ देखा तो वो भी इसे ही देख रहा था। पता नहीं वो क्यों ब्लश करने लगी और मुआविया से यह छुपा नहीं रह सका। उसके बाद चंद दिन गुजरे और बाबा ने उसे बुला लिया और कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मुआविया से तलाक ले लो। लेकिन क्यों? वो नासमझी और बेयकीनी से बाबा को देख रही थी। देखो बेटा, सीधी सी बात है कि उसने तुमसे निकाह मजबूरी में किया था। उसकी ज़िंदगी में कोई और भी हो सकता है, तो यूं किसी के साथ ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की क्या ज़रूरत है? बाबा की बात पर उसने दुख से उनकी तरफ देखा। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वो खुद से इस मुतल्लिक बात नहीं कर सकती थी, इसलिए बाबा ने कोर्ट के ज़रिए ही खुला के पेपर्स भेज दिए। वो उस दिन बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। दूसरी जानिब वो भी खुला के पेपर्स देखकर जैसे पागल हो गया। उसके पास जोरा का नंबर भी नहीं था,
इसी लिए उसे घर आना पड़ा। इस वक्त घर पर वो सिद्रा बेगम ही मौजूद थे, तो उसने उनसे ज़ोहरा से मिलने की इजाज़त चाही तो उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। उसको कमरे में देखकर वो बौखला गई, लेकिन अपनी खुशी नहीं छुपा पाई थी। मगर आंखों में आंसू आए तो वो अपनी जगह पर बस खड़ी रह गई, वरना दिल चाह रहा था कि भागकर उसके गले लग जाए। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैंने निकाह करते हुए भी तुम्हें बताया था, तुमसे पूछा नहीं था, तो रिश्ता ख़त्म करते हुए तुम खुद तन्हा ये फैसला कैसे ले सकती हो? मुआविया के कहने पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। पापा को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और होगा। अपने आंसू पर बड़ी मुश्किल से काबू पाने के बाद उसने जवाब दिया, पापा की बात छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे अब कुछ नहीं लगता। मैं लोगों को समझने में हमेशा बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। पहले ज़ैन मुझे धोखा दे गया, फिर मेरी दोस्त सबा ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, तो मैं क्या किसी के मुतल्लिक कोई राय कायम करूँगी? उसकी आंखों से एकदम अज़ियत टपकने लगी। देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं आई। तुम्हें पहली बार देखा था तो जहर लगी थी, दूसरी बार देखा था तो पता नहीं क्यों शहद लगी थी। तुम अगर इस केस में मुलव्विस भी होती तो मैं तुम्हें तब भी छुड़वा लेता, क्योंकि तुम वाहिद औरत हो जिसकी खातिर मैंने अपने पेशे से बेईमानी करने के बारे में सोच लिया था। तुम्हें मेरी ज़िंदगी की वो औरत हो जिसके बगैर रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम वो वाहिद औरत हो जिसको 100 कत्ल भी माफ़ हैं। उसके हाथ थामकर वो मखमूर लहजे में कहता हुआ उसे हैरत में मुब्तला कर गया। क्या हुआ? मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? दुख से उसे देखते हुए पूछा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। खुशी से बहते हुए आंसुओं को बमुश्किल कंट्रोल किया। मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी? उसने हाथ आगे बढ़ाया। जी। ज़ोहरा ने हाथ थाम लिया, लेकिन उसके लिए आपको बाबा से रुखसती की इजाज़त लेनी पड़ेगी। मुझे उनसे बात करते शर्म आएगी, लेकिन आप खुद कहिएगा। ब्लश होते हुए उसने बड़ी मुश्किल से ये बात मुकम्मल की तो डीएसपी मुआविया सदियों बाद हंसा। बहुत प्यारा हंसते हैं आप। ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। पता है, मैं पहले तुम्हारी दोस्त को सजाए मौत दिलवाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी वजह से ही मैं और तुम मिल सके हैं। वो मुसीबत जब आई होगी तो तुम कितनी परेशान हुई थी, लेकिन देखो खुदा के हर काम में मसलहत होती है। मुआविया बहुत खुश लग रहा था। क्या यह सच है कि आज तक आपकी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आई? उसने मुआविया की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अगर मैं कहूँ कि नहीं आई तो ये झूठ होगा। कॉलेज के ज़माने में मुझे किसी से धुआंधार किस्म का इश्क हो गया था। यूं लगा था वो ना मिली तो जी नहीं पाऊंगा, और मैं वैसे भी अफेयर्स चलाने वाले लड़कों में शुमार नहीं होता था। उन्हीं दिनों मैंने मामा से बात की और उस लड़की के घर हम रिश्ता लेकर गए, जिसका नाम खतीजा था। वो बहुत अच्छी लड़की थी और हम दोनों की मंगनी हो गई और बहुत खुश थे। लेकिन हमारी खुशियों को जल्द ही नज़र लग गई जब उसको ब्रेन ट्यूमर तशख़ीस हुआ और वो 2 महीने के अंदर अंदर हमें छोड़कर चली गई। तब मेरी उम्र 19 साल थी और यकीन करो मैं बाकायदा डिप्रेशन में चला गया था। वो बहुत अच्छी थी और उसे खोने के बाद दोबारा मुझे कभी कोई अच्छा नहीं लगा और ना ही मैं कभी शादी करना चाहता था। लेकिन पूरे 11 साल बाद जब 30 साल का हुआ तो ऐन उस दिन तुम मुझसे टकरा गई। मैंने उसको किस्मत का इशारा समझ लिया और पता नहीं कैसे खतीजा के बाद तुम वाहिद औरत हो जो मेरे दिल को लगी हो और उससे ज़्यादा लगी हो। तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश हूँ। यकीन करो मेरे दिल में पुरानी कोई छाप नहीं रही। मेरे मामा और बाबा यूके में दूसरे भाई के पास होते हैं। जब उनको मैंने बताया तो वो खुशी से झूम उठे और उनकी अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। लेकिन तुम्हारी तरफ से खुला का पेपर देखकर मैं परेशान हो गया और अब मुझे लग रहा है मैंने दुनिया पा ली है। खदीजा के मरने पर भी मैं नहीं रो पाया था, लेकिन तुम्हारे मिलने पर भी खुशी से रो पड़ा।
اتنا کہہ کر اس نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ دونوں خوشی سے رونے لگے